جو شخص رشتے توڑواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ رشتے توڑوانے کو اللہ نے منافقین کا عمل قرار دیا قرآن مجید میں. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ نے کہا منافقین کو اگر حکومت مل جائے نا، یہ رشتے توڑ دیں گے، رشتہ داریوں کا نظام خراب کریں گے. یہ تو قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کو کہتے ہیں. اسلام میں بلڈ ریلیشن، خونی رشتوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے، لیکن اب مغربی دنیا کی یلغار ہے، ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے، انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اب لبرل سیکولر طبقہ اسی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اسی دن پروگرام بھی کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں مر گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لاشیں نکل رہی ہیں 9 مہینے بعد گھروں سے. تو یہی ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ. تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک صحابی نے فرمایا کہ بھائی جو ہے، آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کی جب آپ نے وعید سنائی تو ایک نے کہا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے. تو آپ نے اور کہا کہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا. تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر عورت اپنے شوہر پر خواہ مخواہ شک کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بعض خواتین کو بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے، بعض تو صحیح سچی مچی کا شک کر رہی ہوتی ہیں، بعض کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے. تو ایسی خواتین اپنے شک اور وہم کا علاج کریں اور یہ سوچا کریں کہ میرے شک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے برائی کے راستے ہیں، آپ اپنی زندگی کیوں کھپا کے ضائع کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ وہ تو بہت کچھ باہر نکل کے کر سکتا ہے. آج کل پولیس نگرانی نہیں کر سکتی، بیوی کہاں سے نگرانی کرے گی؟ تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں اور بلا وجہ اس کے فون میں گھس کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. اس سے کوئی حاصل ہونے والا ہے نہیں. آپ کا اپنا گھر خراب ہوگا. اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہے، آپ کے حقوق پراپر وے میں ادا کر رہا ہے، تو باہر کی دنیا میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ممکن ہے میری اس بات کو سن کے بہت سی خواتین کو تکلیف ہو، لیکن بھائی آدمی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بہت گھمانا پھرانا جانتے ہیں. وہ مرد نے آپ سے اپنے چکروں کو چھپانا ہوگا نا، اس کے پاس بیسیوں راستے ہیں. وہ غفار ستار کے نام سے لڑکیوں کے نام سیو کرے گا، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کہہ سکتی ہو میسج دیکھ کے پکڑا جائے گا، وہ غفار کو بتا دے، غفارہ ہوگی اس کو بتا دے گا کہ تو مرد بن کے میسج بھیجا کر مجھے. تو اور پیچھے بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا جو تباہ کر رہی ہوتی ہیں گھر. یعنی خواتین کہتی ہیں مرد دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں. تو خراب کیا؟ وہ جو جس سے اس نے ریلیشن قائم کیا وہ عورت خراب نہیں ہے؟ اس کو پتا ہے یہ میرڈ آدمی ہے اور پھر بھی گھسے چلی جا رہی ہے اس کی زندگی میں. تو اس لیے خواتین کو چاہیے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے حقوق تو خام میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرنا، یہ کام مت کیا کریں. ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو، 100% پکڑا جائے، 100% آپ کو پتا ہو کہ ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورت کو یقین ہوتا ہے 2 نمبر آدمی ہے، تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ اس کے ساتھ رہنے میں ہے یا اس کے ساتھ علیحدگی میں ہے. تو جو آپ کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. پھر اگر کسی نے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو 50 نفل پڑھوں گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا اور 50 نفل بھی پڑھ لی، پھر ایک ہفتے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ 50 نفل پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں جی، ایک دفعہ منت پوری ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گے. البتہ اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا، جب بھی میں نے یہ کام کیا تو ہمیشہ میں 50 نفل پڑھوں گا، تو پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے. اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے. کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کوئی اور پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرے تو ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی، روک لینا چاہیے اس کو. اگر زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر دیکھیں زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکی کو برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے. اور تحفے میں ماں باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کرے. ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ بچے کے 2 کپڑے بنائے اور لڑکی کے لیے 1 کپڑا بنا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. سب کے برابری کرنی پڑے گی، لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے آپ. ہاں مر گئے تو پھر وراثت میں اللہ نے قانون جو بنایا وہ ہے، تو زندگی میں برابر دیں. اور اگر کمی بیشی کرنی ہو تو بیٹا یا بیٹی کی بیس پہ نہ کریں، بلکہ کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کوئی غریب زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. لڑکا اور لڑکی کی بیس پہ آپ فرق نہیں کر سکتے. اگر لڑکی زیادہ مستحق ہے تو اس کو زیادہ دیں، پھر لڑکا مالدار ہے تو اس کو کم دے دیں. تو زندگی میں یہی اصول ہے. ہاں مرنے کے بعد تو پھر اللہ نے حصے متعین کر دیے. البتہ کوئی لڑکی اگر راضی ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا دے دیں، بھائی کو دگنا دے دیں، دل کی 100% خوشی سے راضی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شریعت کا حکم یہی ہے، برابری کرنی پڑے گی. پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں. اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس میں پتھر لگا لے، بشرطے کہ پتھر میں کوئی
عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔